اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک کا ترجمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لا تسألوا عن اشیاء، بیجا سوالات رسول خدا سے نہ کیا کرو۔ بیجا سوالات، ایسی اشیاء کے حوالے سے تم سوال نہ کیا کرو اگر وہ تمہارے لیے آشکار ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ہی بری لگیں۔ بعض لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے مرنے کی ڈیٹ کیا ہے، مرنے کی تاریخ بتا دو ہمیں، مرنے کا دن بتا دو ہمیں۔ بعض لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قیامت کا دن بتا دو کہ کس دن ہوگی، کس دن برپا ہوگی قیامت، یا کس دن ہم مریں گے یا کس دن قیامت برپا ہوگی۔ خداوند عالم نے کہا ایسے بیجا سوالات نہ کیا کرو، اگر یہ تمہارے لیے آشکار ہو جائیں تمہیں ہی برا لگے گا، یہ زندگی سسٹم تمہارا چل نہیں پائے گا، تم زندگی کہاں گزار سکو گے۔ اگر تمہیں موت کا دن بتایا جائے، قیامت کا دن بتایا جائے تو کہاں تم زندگی گزار پاؤ گے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، ہاں اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو، اشیاء کے متعلق جاننا چاہتے ہو، جاننا لازمی ہے، لیکن بے تکے سوال نہ کرو، ایسے سوال نہ کرو کہ جو تمہیں ہی برے لگے، آشکار ہو جائے تو تمہیں ہی برے لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر اشیاء کے متعلق سوال کرو، حین ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہے تمہارے اندر سوالات اٹھیں گے، تم سوالات کر سکتے ہو، تبد لکم، تو وہ تمہارے لیے آشکار جوابات ہو جائیں گے، رسول خدا تمہارے لیے کانے کنندے جواب دیں گے۔ اول تو بے تکے بیجا سوالات نہ کرو، اور وہ سوال کرو جو مربوط ہوں، جن کا جاننا لازمی ہو۔ بس یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان اشیاء کے متعلق سوال کرو جن کا جاننا لازمی ہے، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو تمہارے لیے آشکار ہو جائیں گے جوابات، رسول خدا جواب دیں گے، قرآن کے مطابق جواب دیں گے۔ عفا اللہ عنہا، پہلے جو بیجا سوالات تم کرتے تھے خدا ان کے بارے میں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور حلیم، خداوند عالم بہت بخشنے والا، بردبار ہے، بردبار۔ غضب کے مقام پہ خدا معاف کر دیتا ہے۔ بس جیسے قرآن نے کہا ہے کہ سفی لوگوں کو مال نہ دو، یہ لوگ آتے تھے رسول خدا کے پاس، بیجا سوال کرتے تھے، کیوں دین نے یہ کہا کہ احمق کو مال نہ دو، کیوں آپ سختیاں کر رہے ہیں؟ ایک چیز جس کی عقل بھی تائید کرتی ہے کہ سفی کو، احمق کو مال نہ دینا چاہیے جب تک رشید نہ بنے، صحیح جب تک استعمال نہ کرے تو اسے مال دینا جائز نہیں۔ یہ ایک عاقل انسان ہی بتائے گا۔ بیجا سوال رسول خدا کو تنگ کرنے کے لیے، کیوں ہم اس سفی کو، احمق کو مال کا سرپرست نہ بنائیں، ہم بنائیں گے ہماری مرضی۔ بس ایسے سوالات کرتے تھے۔ قد سألها قوم من قبلکم، بتحقیق تم سے پہلے قوموں نے بھی ایسے ہی سوالات کیے تھے جو انبیاء علیہ السلام سے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، ان سوالات کے نتیجے میں وہ کافر ہو گئے، وہ دین کا انکار کرنے لگے، دین کا انکار کرنے، بھلا ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے کیا؟ بس ایسے اعمال کے سوالات کرتے تھے کہ جن کو انجام دینے کی ان کو طاقت نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک، بس پہلے سوال کرتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کرو، خدا سے کہو جا کے۔ خدا نے جب مقرر کیا، کہا کہ ایسا سپہ سالار کیوں جو غریب ہے، ہم تو امیر ہیں، یہ غریب ہم پہ سپہ سالار ہوگا، ہم نہیں مانیں گے اسے۔ پھر خدا کا پیغام آیا، وحی اتری کہ اسے علم دیا گیا ہے، جسم دیا گیا ہے، طاقت بھی ہے، کمانڈر لڑنا بھی جانتا ہے، علم بھی ہے اسے، تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں، پھر بھی کہا نہیں ہم نہیں لڑیں۔ راستے میں جواب دے گئے، اکثر لوگ راستے میں جواب دے گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، بس خداوند عالم نے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 103 ہے کہ خداوند عالم اس آیت میں 4 قسموں کے جانوروں کے لیے بتا رہا ہے کہ
4 قسموں کے جانور. جاہل کیا قرار دیتے؟ جاہل اپنے احکامات انہوں نے قرار دیے تھے، اپنے احکامات بنائے تھے. جس طرح ہمارے ہاں کہ بی بی زہرا کی جو نیاز ہے وہ مرد نہیں کھا سکتے، معاذ اللہ. یہ کیا بات ہوئی؟ بی بی زہرا کیا عورتوں کے لیے؟ کیا رسول خدا کیا مردوں کے لیے؟ بی بی زہرا پورے جہاں کے لیے ہے، پورے جہاں کے لیے. اسی طرح خدا کہتے ہیں کہ جاہل اپنے احکامات، 4 قسموں کے جانوروں کے متعلق انہوں نے اپنے احکامات قرار دیے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ. خدا اسے رد کر رہا ہے کہ ایسے احکامات خداوند عالم نے نہیں قرار دیے. خدا کہہ رہا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ، خدا نے یہ احکامات، یہ اپنی طرف سے احکامات گھڑتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا نے کہیں، یہ خدا نے ہمیں حکم دیا. بس ما جعل اللہ من بحیرۃ. بحیرہ وہ اونٹنی جو 5 مرتبہ بچہ جن چکی ہے اور اس کا کان چیر کا یہ نشان لگاتے تھے، پھر اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، نہ اسے ذبح کیا جاتا تھا. کہتے تھے کہ ہم ذبح نہیں کریں گے، خدا نے کہا ہے، ہم اس سے کام نہیں لیں گے، خدا نے کہا ہے. یہ بحیرہ. بس خدا نے بحیرہ کے لیے وہ احکامات نہیں قرار دیے جو ان جاہلوں نے قرار دیے کہ بھئی جب 5 بچے دے تو اس کا کان چیر دو، پھر اس سے کوئی کام نہ لو، اسے ذبح بھی نہ کرو. ٹھیک. ولا صائبۃ. اور صائبہ کے لیے بھی خدا نے ایسا کوئی حکم قرار نہیں دیا. کیا حکم انہوں نے قرار دیا؟ وہ اونٹنی جس کے لیے نظر مانتے تھے یہ جاہل کہ اگر بیمار شفا پا گیا تو اس سے ہم کوئی کام نہیں لیں گے، اسے ذبح بھی نہیں کریں. دین کہتا ہے کہ ذبح کرو، یہ کہتے ہیں ذبح ہی نہیں کریں گے، بس بچ گئی. ولا صائبۃ ولا وسیلۃ. وسیلۃ بکری کا پہلا بچہ اگر مادہ ہو تو یہ اسے اپنے لیے رکھ لیتے تھے، اگر نر ہوتا تھا تو معبودوں کے لیے ذبح کرتے تھے، بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے. اور اگر نر اور مادہ بچی ساتھ دیتی، ساتھ پیدا ہو جاتے تو نر کو معبودوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے کوئی نفع نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے ذبح نہیں کریں گے. خداوند عالم نے کہا ایسا کوئی خدا نے حکم نہیں قرار دیا. ٹھیک. ولا حامن. حامن اونٹ کا پوتا جب سواری کے قابل بنے تو عمر رسیدہ اونٹ کو آزاد کر دیتے، کوئی نفع حاصل نہیں کرتے تھے، نہ ذبح کرتے تھے، نہ ہی ذبح کرتے تھے. ولا حامن. خدا نے کہا کہ ایسے احکامات خدا نے جو جاہلین نے قرار دیے خدا نے نہیں قرار دیے. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ خدا کے احکامات ہیں، لیکن یہ کافر لوگ خدا پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے احکامات ہیں. نہیں، خدا کے یہ احکامات نہیں ہیں. خدا کہتا ہے کہ حلال جانور کو ذبح کر کے کھاؤ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ان میں سے اکثر اپنی جاہلانہ باتوں کی سند خدا کی طرف دیتے ہیں. بس یہ عقلانہ کام نہیں ہے، یہ عقل نہیں رکھتے. انسان جاہلانہ باتوں کی نسبت خدا کی طرف دے، یہ عقلانہ کام نہیں ہے. کیا کہا خدا نے؟ اکثرہم. ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.